قرآن کریم اردو ترجمے کے ساتھ قرأت قرآن ایرانی قاری استاد پرہیزگار کی خوبصورت آواز میں ترجمہ علامہ شیخ محسن علی نجفی، صدائے ترجمہ حاجی شبیر احمد شگری۔ براہ کرم توجہ فرمائیں کہ اس پارے میں واجب سجدے کی آیت ہے جس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہے۔ آیت کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا بنام خدائے رحمان رحیم، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں باہم سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس عظیم خبر کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں؟ جیسے مشرکین سوچتے ہیں ایسا ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر کہتا ہوں ایسا ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ قیامت برحق ہے۔ کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو ہم نے پردہ قرار دیا، اور دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، اور بادلوں سے ہم نے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ ہم اس سے غلہ اور سبزیاں اگائیں اور گھنے باغات اگائیں۔ ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا۔ یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے۔ اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم لوگ گروہ در گروہ نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیے جائیں گے تو دروازے ہی دروازے ہوں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے۔ جہنم یقیناً ایک گھات ہے۔ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا۔ جو سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، وہاں وہ کسی ٹھنڈک اور مشروب کا ذائقہ نہیں چکھیں گے سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی پیپ کے۔ جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا۔ یہ ان کے جرائم کا موضوع بدلہ ہے۔ یہ لوگ کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے، اور ہماری آیات کو پوری قوت سے جھٹلاتے تھے، اور کتاب میں ہم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بس اب چکھو کہ ہم تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کرتے جائیں گے. تقوی والوں کے لیے یقیناً کامیابی ہے، باغات اور انگور ہیں اور نوخیز ہمسن بیویاں ہیں اور چھلکتے جام ہیں. وہ وہاں لغو اور جھوٹی بات نہیں سنیں گے. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. عنایت کے طور پر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کافی جزا ہوگی. جو کچھ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان میں ہے سب کے پروردگار رحمان کی طرف سے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا اختیار نہیں ہوگا. اس روز روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو درست بات کرے. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. یہ ہے وہ برحق روز، پس جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کے پاس منزل بنا لے. ہم نے تمہیں قریب آنے والے عذاب کے بارے میں تنبیہ کی ہے. اس روز انسان ان تمام اعمال کو دیکھ لے گا جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکا ہے، اور کافر کہہ اٹھے گا اے کاش میں خاک ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. بنام خدائے رحمان رحیم. قسم ہے ان فرشتوں کی جو گھس کر کھینچ لیتے ہیں اور آسانی سے نکال لیتے ہیں اور تیزی سے لپکتے ہیں، پھر حکم کی بجاوری میں خود سبقت لے جاتے ہیں، پھر امر کی تدبیر کرنے والے ہیں. یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. اس روز کانپنے والی کانپے گی، اس کے پیچھے دوسرا لرزہ آئے گا. کچھ دل اس دن مضطرب ہوں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، کہتے ہوں گے کیا ہم ابتدا کی طرف پھر واپس لائے جائیں گے؟ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. کیا جب ہم کھوکھلی ہڈی ہو چکے ہوں گے تب بھی؟ کہتے ہیں پھر تو یہ واپسی گھاٹے کی ہوگی. پس یہ واپسی یقیناً صرف ایک جھڑکی ہوگی، پھر وہ یقیناً میدان حشر میں موجود ہوں گے. کیا موسیٰ کی خبر آپ تک پہنچی؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى
اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. جب ان کے رب نے طوا کی مقدس وادی میں انہیں پکارا تھا، پھر حکم دیا فرعون کی طرف جائیں، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے. پھر اس سے کہہ دیں کیا تو پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے آمادہ ہے، اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کر دوں تاکہ تو خوف کرے. چنانچہ موسیٰ نے فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھائی. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. مگر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے لوٹ گیا. چنانچہ لوگوں کو جمع کر کے پکارا، پھر کہنے لگا میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں. پس اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. ڈرنے والے کے لیے یقیناً اس میں عبرت ہے. کیا تمہارا خلق کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس آسمان کا جسے اس نے بنایا ہے؟ اللہ نے اس کی چھت اونچی کی، پھر اسے معتدل بنایا، اور اس کی رات کو تاریک اور اس کے دن کو روشن کیا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو بچھایا. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. اس نے زمین سے اس کا پانی اور چارہ نکالا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زندگی کے طور پر. پس جب بہت بڑی آفت آ جائے گی تو اس دن انسان اپنا عمل یاد کرے گا. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اور دیکھنے والوں کے لیے جہنم ظاہر کی جائے گی. جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا، اور جو شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اور نفس کو خواہشات سے روکتا ہے اس کا ٹھکانہ یقیناً جنت ہے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کب واقع ہوگی. آپ کو کیا کام ہے اس کی حقیقت کے بیان سے؟ اس کے علم کی انتہا آپ کے پروردگار کی طرف ہے. آپ تو صرف اسے تنبیہ کرنے والے ہیں جو اس قیامت سے ڈرتا ہے. جب وہ اس قیامت کے دن کا سامنا کریں گے ایسا لگے گا گویا وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ٹھہرے ہیں.
بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى بنام خدائے رحمان رحیم۔ اس نے ترش روئی اختیار کی اور منہ پھیر لیا ایک نابینا کی اس کے پاس آنے پر، اور آپ کو کس چیز نے بتایا شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا نصیحت سنتا اور نصیحت اسے فائدہ دیتی، اور جو اپنے آپ کو حق سے بے نیاز سمجھتا ہے فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى سو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں، اور اگر وہ پاکیزگی اختیار نہ بھی کرے تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور لیکن جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ خوف خدا بھی رکھتا تھا، اس سے تو آپ بے رخی کرتے ہیں۔ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ایسا درست ہرگز نہیں، یہ آیات یقیناً نصیحت ہیں، پس جو چاہے انہیں یاد رکھے۔ یہ محترم صحیفوں میں ہیں جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں، یہ ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو عزت والے نیک ہیں۔ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ہلاکت میں پڑ جائے یہ انسان، یہ کس قدر ناشکرہ ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا ہے، نطفے سے بنایا ہے، پھر اس کی تقدیر بنائی، پھر اس کے لیے راستہ آسان بنا دیا۔ ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا پھر اسے موت سے دوچار کیا، پھر اسے قبر میں پہنچا دیا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا۔ ہرگز نہیں، اللہ نے جو حکم اسے دیا تھا اس نے اسے پورا نہیں کیا۔ پس انسان کو اپنے طعام کی طرف نظر کرنی چاہیے کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا پھر ہم نے زمین کو خوب شگافتہ کیا، پھر ہم نے اس میں دانے اگائے، نیز انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغات، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه اور میوے اور چارے بھی جو تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست ہیں۔ پھر جب کان پھاڑ آواز آئے گی تو جس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، نیز اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه
وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة اور اپنی زوجہ اور اپنی اولاد سے بھی، ان میں سے ہر شخص کو اس روز ایسا کام درپیش ہوگا جو اسے مشغول کر دے گا۔ کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں ہوں گے، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة اور کچھ چہرے اس روز خاک آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ اور جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ۔ اور جب آسمان اکھاڑ دیا جائے گا اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پس پردہ جانے والے ستاروں کی۔ الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكيد۔ جو روانی کے ساتھ چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ جانے لگتی ہے اور صبح کی جب وہ پھوٹتی ہے، کہ یقیناً یہ قرآن معزز فرستادہ کا قول ہے، جو قوت کا مالک ہے، صاحب عرش کے ہاں بلند مقام رکھتا ہے۔ مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم۔ وہاں ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہیں، اور تمہارا رفیق محمد دیوانہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس فرشتے کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتیں پہنچانے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ قرآن کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے۔ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو سارے عالمین کے لیے بس نصیحت ہے، تم سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے، اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو عالمین کا پروردگار اللہ چاہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بنام خدائے رحمان رحیم، جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندروں میں پھوٹ ڈالی جائے گی اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، اس وقت انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں دھوکے میں رکھا، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے راست بنایا، پھر تجھے معتدل بنایا، اور جس شکل میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو، جبکہ تم پر نگران مقرر ہیں۔ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين ایسے معزز لکھنے والے جو تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، نیکی پر فائز لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار جہنم میں ہوں گے، وہ جزا کے دن اس میں جلسائے جائیں گے۔ وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله اور وہ اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا جزا کا دن کیا ہے؟ پھر آپ کو کس چیز نے بتایا جزا کا دن کیا ہے؟ اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم بنام خدائے رحمان رحیم، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا تولتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ وہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کے لیے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين اس دن تمام انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا سجین کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس روز تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔
وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اور اس روز کو تجاوزکار گناہگار کے سوا کوئی نہیں جھٹلاتا. جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو قصہ ہائے پارینہ ہیں. ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ہرگز نہیں، اس روز یہ لوگ یقیناً اپنے رب کی رحمت سے اوٹ میں ہوں گے، پھر وہ یقیناً جہنم میں جھلسیں گے. پھر کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم جھٹلاتے تھے. یہ جھوٹ ہرگز نہیں، نیکی پر فائز لوگوں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہے. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. اور آپ کو کس چیز نے بتایا علیین کیا ہے؟ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. مقرب لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. نیکی پر فائز لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ان کے چہروں سے آپ نعمتوں کی شادابی محسوس کریں گے. انہیں سرب مہر خالص مشروب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، اور سبقت کرنے والوں کو اس امر میں سبقت کرنی چاہیے. ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی، اس چشمے کی جس سے مقرب لوگ پئیں گے. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا وہ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے. جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھیں مار کر اشارہ کرتے تھے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے تھے، اور جب ان مومنین کو دیکھتے تو کہتے تھے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں. وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے. پس آج اہل ایمان کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے کفار کا انجام دیکھ رہے ہیں. کیا کفار کو ان کی حرکتوں کا بدلہ دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. بنام خدائے رحمان رحیم، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا جو اس کا حقدار ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی جو اس کے لیے سزاوار ہے۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اے انسان، تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ پس جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے عنقریب ہلکا حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا پس وہ موت کو پکارے گا اور وہ جہنم میں جھلسے گا۔ بلا شبہ یہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ بے شک اس کا یہ گمان تھا کہ اسے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا پروردگار یقیناً اس کے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے قسم ہے شفق کی اور رات کی اور اس کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے۔ تمہیں مرحلہ بہ مرحلہ ضرور گزرنا ہے، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اور جب انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کفار تکذیب کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ پس انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس دن کی جس میں حاضری ہو۔ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، وہ آگ تھی جو ایندھن والی ہے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔
الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور وہ مومنین کے ساتھ روا رکھے گئے اپنے سلوک کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور ان ایمان والوں سے وہ صرف اس وجہ سے دشمنی رکھتے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو بڑا غالب آنے والا قابل ستائش ہے، وہی جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ ان بطش ربك لشديد۔ جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو اذیت دی پھر توبہ نہیں کی، ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آپ کے پروردگار کی پکڑ یقیناً بہت سخت ہے۔ انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد۔ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود۔ یقیناً وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے، اور وہ بڑا معاف کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، بڑی شان والا، عرش کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے اسے خوب انجام دینے والا ہے۔ کیا آپ کے پاس لشکروں کی حکایت پہنچی ہے، فرعون اور سمود کی؟ بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ۔ بلکہ کفر اختیار کرنے والے تو تکذیب میں مشغول ہیں، اور اللہ نے ان کے پیچھے سے ان پر احاطہ کیا ہوا ہے، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، لوح محفوظ میں سب تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے کی، اور آپ کو کس چیز نے بتایا رات کو چمکنے والا کیا ہے؟ وہ روشن ستارہ ہے، کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ۔ پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اچھلنے والے پانی سے خلق کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے۔ بے شک اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس روز تمام راز فاش ہو جائیں گے۔ فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لہذا انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور دانہ اگانے کے لیے شک ہو جانے والے زمین کی، یہ قرآن یقیناً فیصلہ کن کلام ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، پس کفار کو مہلت دیں اور کچھ دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. بنام خدائے رحمان رحیم، اے نبی اپنے پروردگار اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور توازن قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، اور جس نے چارہ اگایا پھر کچھ دیر بعد اسے سیاہ خاشاک کر دیا۔ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو یقیناً جانتا ہے، اور ہم آپ کے لیے آسان طریقہ فراہم کریں گے، پس جہاں نصیحت مفید ہو نصیحت کرتے رہو۔ سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. جو شخص خوف رکھتا ہے وہ جلد نصیحت قبول کرتا ہے اور بدبخت اس سے گریز کرتا ہے، جو بڑی آگ میں جھلسے گا پھر اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بتحقیق جس نے پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا، اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہترین ہے اور بقا والی ہے۔ پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات مرقوم ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. بنام خدائے رحمان رحیم، کیا آپ کے پاس ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کچھ چہرے خوار ہوں گے، وہ مصیبت سہ کر تھکے ہوئے ہوں گے، دہکتی آگ میں جھلس رہے ہوں گے۔ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وہ سخت کھولتے ہوئے چشمے سے سیراب کیے جائیں گے،
خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے غذا نہ ہوگی، جو نہ جسامت بڑھائے نہ بھوک مٹائے۔ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية۔ اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے، اپنے عمل پر خوش ہوں گے، بہشت بری میں ہوں گے، وہ وہاں کسی قسم کی بےہودگی نہیں سنیں گے۔ فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ اس میں رواں چشمے ہوں گے، اس میں اونچی مسندیں ہوں گی، اور پیالے رکھے ہوں گے، اور ترتیب سے رکھے ہوئے تکیے ہوں گے، اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے اٹھایا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ فقط نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں، البتہ جو منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا سو اللہ اسے سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ انہیں یقیناً ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا یقیناً ہمارے ذمے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب جانے لگے، یقیناً اس میں صاحب عقل کے لیے قسم ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ، جس کی نظیر کسی ملک میں نہیں بنائی گئی، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں کثرت سے فساد پھیلایا۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن۔ پس آپ کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً آپ کا رب طاق میں ہے، مگر جب انسان کو اس کا رب آزما لیتا ہے پھر اسے عزت دیتا ہے
اور اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اور جب اسے آزما لیتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو۔ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کی جائے گی اور آپ کے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے، اور جس دن جہنم حاضر کی جائے گی اس دن انسان متوجہ ہوگا، لیکن اب متوجہ ہونے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ اور اللہ کی طرح جگڑنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد۔ بنام خدائے رحمان رحیم، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جب اس شہر میں آپ کا قیام ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ اور اولاد کی، بتحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے؟ کہتا ہے میں نے بہت سا مال برباد کیا۔ کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کے لیے نہیں بنائیں 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة اور ہم نے دونوں راستے خیر و شر اسے دکھائے، مگر اس نے اس گھاٹی میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقہ کے روز کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ پھر یہ شخص ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کی اور شفقت کرنے کی تلقین کی۔ جو اس گھاٹی میں قدم رکھتے ہیں یہی لوگ دائیں والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بدبخت لوگ ہیں۔ ان پر ایسی آتش مسلط ہوگی جو ہر طرف سے بند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے سورج اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی جب وہ آفتاب کو روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے۔ والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل کیا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها۔ بتحقیق جس نے اسے پاک رکھا کامیاب ہوا، اور جس نے اسے آلودہ کیا نامراد ہوا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث تکذیب کی جب ان کا سب سے زیادہ شقی اٹھا۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھو۔ پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب ڈھایا، پھر سب کو زمین کے برابر کر دیا، اور اسے اس عذاب کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے رات کی جب دن پر چھا جائے، اور دن کی جب وہ چمک اٹھے، اور اس کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا،
تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے، پس جس نے راہ خدا میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى پس ہم اسے جلد ہی آسانی کے اسباب فراہم کریں گے، اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے نیازی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا، پس ہم اسے جلد ہی مشکلات کا سامان فراہم کریں گے، اور جب وہ سقوط کرے گا تو اس کا مال اس وقت اس کے کام نہ آئے گا۔ راستہ دکھانا یقیناً ہماری ذمہ داری ہے، اور دنیا اور آخرت کے یقیناً ہم مالک ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى پس میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے متنبہ کر دیا، اس میں سب سے زیادہ شقی شخص ہی تپے گا جس نے تکذیب کی اور منہ موڑ لیا ہو، اور نہایت پرہیزگار کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی کے لیے دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اتارنا چاہتا ہو، وہ تو اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرتا ہے، اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب اس کی تاریکی چھا جائے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اور اس نے آپ کو گمنام پایا تو راستہ دکھایا، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا، لہٰذا آپ یتیم کی توہین نہ کریں اور سائل کو جھڑکی نہ دیں، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی،
اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی، بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، پس ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ پس اس کے بعد روز جزا کے بارے میں کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ اے رسول پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى۔ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے، یقیناً آپ کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية۔ کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ دوسرا شخص تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے، کیا اسے علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ پس وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے موکلوں کو بلائیں گے۔ توجہ فرمائیں کہ اگلی آیت واجب سجدہ والی آیت ہے جس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ کرنا واجب ہے۔
كلا لا تطعه واسجد واقترب ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور قرب الہی حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بنام خدائے رحمان رحیم، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کس چیز نے بتایا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس شب میں اپنے رب کے اذن سے تمام تعین شدہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة۔ بنام خدائے رحمان رحیم، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آئے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ ان صحیفوں میں مستحکم تحریریں درج ہیں۔ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية۔ اور جنہیں کتاب دی گئی تھی وہ واضح دلیل آنے کے بعد متفرق ہو گئے، حالانکہ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ یکسو ہو کر دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے صرف اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مستحکم تحریروں کا دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر ہو گئے وہ یقیناً جہنم کے آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے یقیناً یہی لوگ مخلوقات میں بہترین ہیں۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس دائمی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب کچھ اپنے رب سے خوف رکھنے والے کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بنام خدائے رحمان رحیم۔ جب زمین اپنی لرزش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، کیونکہ آپ کے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا تھا۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر نکل آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود بنام خدائے رحمان رحیم۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہامتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں، پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں، پھر انبوہ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں سخت ہے۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان کا پروردگار یقیناً اس روز ان کے حال سے خوب باخبر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش بنام خدائے رحمان رحیم۔ وہ ہلا دینے والا حادثہ، وہ ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ اور آپ کو کس چیز نے بتایا ہلا دینے والا حادثہ کیا ہے؟ اس روز لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بس جس کا پلہ بھاری رہے گا سو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا سو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا ہاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين بنام خدائے رحمان رحیم، ایک دوسرے پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبروں کے پاس تک جا پہنچے ہو۔ ہرگز نہیں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، کاش تم یقینی علم رکھتے۔ لترون الجحیم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم تو تم ضرور جہنم کو دیکھ لیتے، پھر اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیتے، پھر اس روز تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے زمانے کی، انسان یقیناً خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، اور جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ كلا لينبذن في الحطمة۔ بنام خدائے رحمان رحیم، ہر تانا دینے والے ایب گو کے لیے ہلاکت ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا، ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ اور آپ کو کس چیز نے بتایا وہ چکنا چور کر دینے والی آگ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، بلا شبہ وہ ان پر محیط ہوگی لمبے لمبے ستونوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بنام خدائے رحمان رحیم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو بے مقصد نہیں بنا دیا اور ان پر دستے دستے پرندے بھیج دیے جو ان پر سخت مٹی کے پتھر برسا رہے تھے، سو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بنام خدائے رحمان رحیم. قریش کو مانوس رکھنے کی خاطر انہیں ان کے ذریعہ معاش جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس رکھنے کی خاطر چاہیے تھا کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے انہیں امن دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بنام خدائے رحمان رحیم. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. پس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. بنام خدائے رحمان رحیم. بے شک ہم نے ہی آپ کو کوثر عطا فرمایا، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. بنام خدائے رحمان رحیم. کہہ دیجئے اے کافرو، میں ان بتوں کو نہیں پوجتا ہوں جنہیں تم پوجتے ہو، اور نہ ہی تم اس اللہ کی بندگی کرتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، اور نہ ہی میں ان بتوں کی پرستش کرنے والا ہوں جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بنام خدائے رحمان رحیم. جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے دیکھ لیں تو اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
بنام خدائے رحمان رحیم۔ ہلاکت میں جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکتی آگ میں جھلسے گا، اور اس کی بیوی بھی ایندھن اٹھائے پھرنے والی، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بنام خدائے رحمان رحیم، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بنام خدائے رحمان رحیم، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والی جادوگرنی کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بنام خدائے رحمان رحیم، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، پس پردہ رہ کر وسوسہ ڈالنے والے ابلیس کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔